بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالی کے نام سے جو نہایت مہربان مستقر رحم فرمانے والے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کیا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقیا۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے، اور اے میرے رب آپ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث دیں۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائیے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے رب فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا حالانکہ اس وقت آپ کا وجود ہی نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سویا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ آپ 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کریں گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر زکریا محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرو۔
یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی، وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، اور اپنی طرف سے ہم نے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ پرہیزگار تھے، وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے والدین کی خدمت گزار تھے اور وہ سرکش و نافرمان نہ تھے، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور ان پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اور کتاب میں مریم کا ذکر کریں جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جگہ میں چلی گئیں، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان بن کر ظاہر ہوا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، فرشتے نے کہا میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں، قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، بس مریم نے اس کا حمل اٹھایا اور وہ ان کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، پھر درد زا ان کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا، انہوں نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، فناداها من تحتها ألا تحزني
قد جعل ربك تحتك سریا، پھر مریم کو انہوں نے ان کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں، اس سے آپ کے اوپر پکی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس آپ کھائیں اور پئیں اور آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پھر اگر آپ کو کوئی بشر دیکھے تو اس سے کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، لوگوں نے کہا اے مریم البتہ تحقیق تم نے بڑا عجیب عمل کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کس طرح بات کریں جو کہ گود میں بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں انہوں نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور انہوں نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، اللہ ایسے نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائیں، وہ پاک ہیں، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اور بے شک اللہ میرے رب ہیں اور تمہارے رب بھی، بس تم انہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر ان کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، پس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہے. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے خبردار کریں جب معاملہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے والد، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میرے کہنے پر چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیا. اے میرے والد، شیطان کی عبادت مت کریں، بے شک شیطان خدا رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. اے میرے والد، مجھ کو ڈر ہے کہ آپ کو خدا رحمان کا کوئی عذاب پکڑے اور آپ شیطان کے رفیق بن کر رہ جائیں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. والد نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا. اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی
إنه كان بي حفيا. ابراہیم نے کہا آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہیں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. بس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گئے اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ان کو اپنی رحمت میں سے حصہ دیا اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور نبی رسول تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے ان کو کوہ طور کے جانب سے پکارا اور ان کو ہم نے ضرور بات کرنے کے لیے قریب کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور اپنی رحمت سے ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبیًا. اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، وہ وعدے کے سچے تھے اور نبی رسول تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے چنا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پس ان قریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیا، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے۔ انه كان وعده مأتیا، بے شک وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے بجز سلام کی، اور اس میں ان کا رزق صبح اور شام ملے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے محبت رکھتے ہوں۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، اور ہم فرشتے نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، انہی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب بھولنے والے نہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، وہ رب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے اور جو ان کے بیچ میں ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی عبادت کیجئے اور انہی کی عبادت پر قائم رہیے۔ هل تعلم له سميا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی ہم صفت جانتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی
پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے سلسلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو پرہیزگار تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مقاما وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هم أحسن أثاثا ورئيا. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے زیادہ اسباب والی اور ان سے زیادہ شان والی تھیں. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتے ہیں. حتی اذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة. یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اور اللہ تعالی ہر ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا.
اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جن چیزوں کو وہ مدعی ہے اس کی وارث ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ان کو خوب ابھار رہے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جلدی نہ کریں، ہم ان کی گنتی کو پورا کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہاکیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، البتہ تحقیق تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کی شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کریں۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، ان کے پاس اس کا شمار ہے اور انہوں نے ان کو اچھی طرح گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن ان کے سامنے اکیلا آئے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متقیوں کو خوشخبری سنا دیں اور ہٹ درم کو خبردار کر دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کے کوئی آہٹ سنتے ہیں؟